میں سیدھا آپ کو میدان کربلا میں لیے چلتا ہوں. میدان کربلا میں امام حسین نے کوفیوں کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا. کیوں؟ اب پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے، وقت ہو رہا ہے. اس لیے کہ کوفیوں نے آپ کو خط لکھ لکھ کر منگوایا، اور جب ابن زیاد نے کوفیوں کو دھمکایا، سخت تقریر کی اور یہ کہا کہ میں سروں کی فصل تیار دیکھ رہا ہوں، اگر امام حسین کا ساتھ دو گے تو سر اڑے گے، اور اگر امام حسین کا ساتھ نہ دو گے تو پھر جو ہے وہ مراعات ملیں گی، عہدے ملیں گے، لمبرداریاں ملیں گی، وزارتیں ملیں گی، وزارتیں ملیں گی. ہاں بولو کس کا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ وہ کوفی جو ہاتھ میں پتھر لیے بیٹھے تھے کہ ابن زیاد گردن پر پھینکیں گے، انہوں نے چپکے سے پتھر نیچے رکھ دیا. ڈر گئے. امام حسین نے میدان کربلا میں 18,000 سے زیادہ خطوط نکال کر ڈھیر کر دیے. ابن زیاد سے کہا کہ دل مستر سے پوچھ ہے بس میں رونق، دل مستر سے پوچھ ہے بس میں رونق، میں آیا نہیں بلایا گیا. سمجھ گئے بات؟ اگر شروع سے ان پر گرفت کر لی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امام کی شہادت کوفیوں کی بے وفائی سے ہوئی ہے، اور شمر اور ابن زیاد کی سختیوں سے ہوئی ہے، اور یزید کو بیچ میں سے نکالنا نہیں چاہتا. یزید کا آرڈر شامل ہے، آرڈر یزید کا ہی تھا، بیعت لینا چاہتا تھا. اسی لیے تو امام حسین مکے سے چلے مدینے پہنچے، بیعت لینا چاہتا. 4 بندے تھے جن میں امام حسین بھی تھے، عبداللہ بن عمر بھی تھے، عبداللہ بن زبیر بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے، حضرت امام حسین بھی تھے. ان سے بیعت لینا چاہتا، زبردستی بیعت لینا چاہتا، جبری بیعت لینا چاہتا، لیکن امام حسین اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ ظلم کی بیعت ظلم ہے اور ناانصافی کی بیعت ناانصافی ہے. اگر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول بھی ظلم کے سامنے ڈٹے نہ جھک جائے تو پھر قیامت تک ظلم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. امام حسین نے میدان کربلا کے اندر سر کٹا کر یہ بتا دیا کہ نواسہ رسول بے دین لادینی طاقتوں کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتا، کر سکتا ہے. میں خلاصے کے طور پر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. 18,000 خطوط ڈھیر کر دیے. اب انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے. بات چیت ہوتی رہی، ابن زیاد سے ابن سعد سے بات چیت ہوتی رہی. آخر میں امام حسین نے فرمایا 3 باتیں، 3 آپشن ہیں، 3 شرطیں ہیں. ان میں سے اگر ایک کو بھی قبول کر لو گے تو نبی کے نواسے کے خون میں تمہارے ہاتھ نہیں رنگین ہوں گے. وہ نبی کا نواسا جسے نبی نے گھٹی دی اور گھٹی اس طرح دی کہ اپنی زبان چسائی، وہ نبی کا نواسا کہ جس کا نبی ہو چوما کرتے تھے، وہ نبی کے نواسے کہ جو گرتے تھے اٹھتے تھے، لیکن نبی نے اپنا خطبہ جو ہے وہ روک دیا تھا، ان کو گود میں بٹھا لیا تھا. وہ نبی کا نواسا کہ جس سے نبی سے جس کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ نبی کا نواسا کہ جس کو تربیت نبی علیہ السلام نے خود فرمائی تھی، وہ نبی کا نواسا جو فاطمہ کا جان تھا، وہ نبی کا نواسا جو شہزادہ جنت تھا، وہ نبی کا نواسا جو صحابہ اور اہل بیت کی آنکھوں کا نور تھا. نبی نہیں چاہتے تھے کہ اس نواسے کے ساتھ اس طرح ہو، لیکن تقدیر
تدبیر پر غالب تھی. کوئی سمجھ میں بات آتی ہے؟ میرے پوائنٹوں سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ تدبیر پر تقدیر غالب تھی. بہت بڑا پوائنٹ میں نے دیا. تقدیر کو یہ منظور تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک طرف تدبیر ہے دوسری طرف تقدیر ہے تو تقدیر جیتتی ہے کہ تدبیر جیتتی ہے؟ بولے کیا چیز جیتے گی؟ تقدیر جیتے گی، تدبیر نہیں جیت سکتی. اس لیے تقدیر میں تھا اور اللہ کو منظور تھا. ایک بات کرتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے قربانی طلب کی. حضرت ابراہیم سے کہا اپنی پیاری چیز کو قربان کر. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے کو لے گیا، لٹایا، چھری گردن پہ رکھ. اللہ کو منظور نہیں تھا. جنت سے بیٹا بھیجا، قربانی کو قبول کیا، لیکن ابھی اس کی معنویت باقی تھی. اسماعیل کو تو بچا لیا تھا. کیوں بچایا تھا؟ اسماعیل کو بچایا. کیوں بچایا؟ اس لیے کہ اسماعیل کی نسل سے تو امام الانبیاء سید الانبیاء برا محمد رسول اللہ نے پیدا ہونا تھا. اس لیے بچایا کہ حضور کو آنا تھا ورنہ قربان ہو جاتے. لیکن ظاہری قربانی کو بیٹا جنت سے بھیجا، قبول کر لیا، بڑی آزمائش کرا دیا. سمجھ آ رہی بات؟ اب حقیقی قربانی باقی تھی. تو جس نسل سے آپ تھے، جس نسل سے آپ نے آنا تھا، ابراہیم اسماعیل کی نسل سے، اسے تو رکھا باقی. اور جب آپ کی نسل، آپ کی ذریت، آپ کا نواسا، فاطمہ کا جان، علی کا جگر جب میدان کربلا میں پہنچا تو اسماعیل جس کی قربانی سے آغاز ہوا تھا اس کی انتہا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ہو گئی. اس لیے میں نے کہا کہ تقدیر غالب آتی ہے، تدبیر نہیں. اور حضور پاک کو تو اللہ نے پہلے بھی بتا دیا تھا. حضور پاک ایک مرتبہ حسین کے ہونٹ چوم رہے تھے، حسن کے ہونٹ چوم رہے تھے اور حسین کی گردن چوم رہے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ حسن کے ہونٹ چومتے، حسین کی گردن چومتے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ جس کے ہونٹ چومتا ہوں اس کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا، اور جس کی گردن چومتا ہوں اس کی گردن میدان کربلا میں اترے گی. لیکن قربان جاؤں فاطمہ کے جان کے کہ اس نے گردن کس انداز سے پیش کی ہے. کمال ہو گیا. دشمن سے نماز کا وقت مانگا، انہوں نے کہا نہیں. فرمایا ہم نے نماز پڑھنی ہے. کہنے لگے نہیں. امام حسین نے کہا جنگ کی حالت میں جو مسئلہ نماز کا ہے اس طریقے پر نماز ادا کی جائے. قبلہ رو ہو کر کھڑی ہو گئی. قوم حجاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. سیدھا کیا امام حسین نے، اور سیدھا کرنا بھی چاہیے تھا کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے نا، واسجد واقترب، سیدھا کر، میرے قریب ہو جا. اب حسین نے قریب ہونا تھا اس لیے سیدھا کیا.
اور جب شہید ہوتا ہے، جب شہید ہوتا ہے نا، تو اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس طرح کہ اس کا سر ہوتا ہے، اللہ کا عرش ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، دیدار خداوندی ہوتا ہے۔ سمجھاؤ ایک مثال سے اور پھر اس پر بس کر دیں، کیونکہ موضوع تو بہت لمبا ہے، ابھی اس کو سمجھو۔ اچھا، ذہن میں ذرا لاؤ کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ فریفتہ ہو گئی، اب اس کی سہیلیوں نے اس کو مارا تھا کہ غلام پر عاشق ہو گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بادشاہ زادی ہے، غلام پہ عاشق ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ، میری طرف تمہاری دعوت ہے۔ بڑی عالی شان دعوت پکائی، سہیلیوں کو بلائے، ساری وزیروں کی، مشیروں کی، سرداروں کی، لمبرداروں کی بیویاں بلائی، خواتین بلائیں، بڑی دعوت تیار ہو گئی۔ وہ جب کھانے میں مشغول تھی اور ان کو چھریاں پکڑا دی، قرآن کا وقت کیسا؟ جب پھل کاٹنے کا وقت آیا، توجہ رکھیے، جب پھل کاٹنے کا وقت آیا، حضرت یوسف کو حکم دیا زلیخا نے، اخرج علیہن، یوسف ان کے سامنے نکل کے آ ذرا، ان کو اپنا جلوہ دکھا ذرا۔ یوسف آئے، ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے، ایک دروازے سے نکلے دوسرے دروازے، ایک دروازے سے نکلے دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ اب وہ عورتوں نے جب حسن یوسفی کو دیکھا تو بے خود ہو گئی، پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ یوسف کا دیدار تھا جو حسن حقیقی نہیں، حسن مجازی تھا، اور اس یوسف کا دیدار کہ جس کو اللہ نے آدھی دنیا کا حسن عطا فرمایا، اور جب محمد کے دیدار کی باری آئی کہ جس کو اللہ نے کل کائنات کے برابر حسن عطا فرمایا، تو صحابہ نے انگلیاں نہیں کاٹی، گردنیں کٹا ڈالی۔ حسن یوسفی کو عورتیں دیکھتی رہ گئی، تاب نہ لا سکی، اپنی انگلیاں کٹا ڈالی، اس قدر محرم ہوئی، اس قدر گم ہوئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جس نے حسن یوسفی کو دیکھا، انگلیاں کٹائی۔ شہید جب رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، گردن کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو دیدار خدا میں مشغول ہوتا ہے۔ تو حسین نے سینے میں سر رکھا، گویا حسین کا سر میدان کربلا میں نہیں بلکہ اللہ کے عرش کے سامنے تھا۔ یہ میں اپنے عشق میں کہہ رہا ہوں، اپنی محبت میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مانتے ہیں، عمر کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مانتے ہیں، 1,40,000 صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ وہ بھی ہماری آنکھ کے تارے، یہ بھی ہماری آنکھ کے تارے، ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں، اما فاطمہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کی چاروں بیٹیوں کو مانتے ہیں، اسی طرح بی بی فاطمہ کو مانتے ہیں۔ یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، اور یہی تو سنیوں کے عقیدے کا حسن ہے۔
سمجھ آ رہی میری بات؟ اس لیے ہمارا عقیدہ کہ حسین جیسے کسی کو حضور نے کہا سید الشہداء، میں کہتا ہوں حسین خاتم الشہداء ہے، اس کا نانا خاتم الانبیاء ہے، اس کے نانے پر کتاب خاتم الکتب ہے، اس کا نواسا میدان کربلا میں جو شہید ہوا ہے تو وہ خاتم الشہداء ہے۔ شہادتیں ختم بڑی ہوئی ہیں، شہادتیں ہوتی رہیں گی، لیکن جیسے امام حسین نے میدان کربلا میں بچوں سمیت، جو بڑا بچہ تھا نا علی اکبر، وہ تو چل کے آیا نا، اور اس نے بہادری سے تلوار تھامی، لیکن دشمن نے تیر چلایا، سینے کو چھتی کر دیا۔ امام حسین نے ہاتھوں میں اٹھایا، جا کے لٹایا، چادر اوپر ڈالی، بیویاں رونے لگی، فرمایا نا ماتم کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ صبر یاد دلایا انہیں، شکر یاد دلایا، پھر علی اصغر کو اٹھایا، اٹھا کے دشمن کے سامنے لائے، اور کیا کہا کہ وہ دشمن اس کو تو پانی دے دے۔ میں کہتا ہوں پانی مانگنے کے لیے نہیں آئے ہو، کیونکہ پانی امام حسین کو بھی پتا تھا کہ ہمارے اوپر انہوں نے پانی بند کیا ہوا ہے، یہ اس نومولود کو پانی، شیرخوار کو پانی کہاں دے گے، یہ پتا تھا امام حسین۔ کیا بات تھی کہ کیوں لے کے آئے؟ میں کہتا ہوں اس لیے لے کے آئے۔ ضیاء القاسمی نے بھی کہا کہ علی اکبر چل کے آ سکتا تھا، وہ چل کے آیا ہے، نانے کے دین پہ قربان ہو گیا ہے۔ علی اصغر چل کے نہیں آ سکتا، وہ ظالموں نے اٹھا کے لے آیا، یہ لو اپنے چاؤ پورے کر لو، یہ لو اپنا شوق آزما لو، پیارے جگر آزمائے، پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔